ہاتھ چومے گی جتنا میک اپ کر کے آتی. میک اپ کرنا جائز ہے اگر اس میک اپ میں کسی حرام چیز کی ملاوٹ نہ ہو تو. حرام چیز کی ملاوٹ یا شریعت چیز کو، جیسے ناخون پالش اگر لگا لیں تو وضو نہیں ہوگا. اگر ایسی کوئی شریعت کو روکنے والی چیز نہ ہو تو میک اپ جائز ہے عورت کے لیے. مگر میک اپ جائز تو ہے کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، غیر کے لیے نہیں. اور یہ جو میک اپ ہو رہا جتنا ایمانداری سے بتائیو، شوہر کے لیے ہو رہا، شادی میں جانے کے لیے ہو رہا. شوہر کو تو سڑوی گھوم رہی ہے سامنے، وہ بھوت بن کے گھوم رہی ہے، سمجھے. سارے میک اپ شادیوں کے لیے. کسی بی بی نے اپنے شوہر کے لیے میک اپ کیا، میرا شوہر کام کر کے آ رہا، ذرا اچھی سی مہندی لگا کے بیٹھوں، اچھے سے کپڑے پہنوں، اب تاکہ کسی دوسرے کی طرف میرے شوہر کا دل مائل نہ ہو. اس لیے یہ جائز ہے جی، یہ جائز. مگر شوہر کے سامنے تو منہ ٹیڑھا ہی کر کے چلتی ہے، منہ ٹیڑھا ہی کر کے، اس کا کائے کو دل آئے گا. تھوتڑا بگاڑ لیتی ہے، تھوتڑا. حالات خراب ہیں، حالات. حضور ننگے سر کھانا کھانے پہ وضاحت فرمانے باراتوں میں شادی میں، اور شوہروں کے لیے کیا اس کا عوض دینا پڑے گا. سمجھ رہے میری بات؟ ساری چیزیں شوہر کو دلوائیو تم. اور لوگ دو بزرگوں کی جب بات ہوئی نا تو آپس میں دو شیطان ملے. بولے یار بزرگ کو دو شیطان ملے، ایک شیطان بڑا موٹا تھا اور ایک شیطان بیچارہ دبلا پتلا کمزور تھا. اچھا، بولے تمہیں کیا بیماری لگ گئی ہے؟ سنیں غور سے. تم بڑے دبلے ہو رہے ہو اور وہ جو موٹا کٹا ہٹا. بولے تم کیا مال مار رہے ہو بھائی؟ کون سی چکی کا پیسا کھا رہے ہو تمہیں کیا ہوا اتنے موٹے کیوں ہو رہے ہو؟ تو وہ جو کمزور تھا بولے حضرت بہت بری جگہ پھنس گیا ہوں. بولے کیوں؟ بولے جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو وہ سر ڈھک کے کھاتا، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا. جب بسم اللہ پڑھے گا سر ڈھک کے کھائے گا تو میں شامل ہوں گا، 3 دن بھوکا رہتا ہوں. اس لیے. اور وہ موٹا والا بولا میں تو ایسے مسنڈے کے ساتھ ہوں کہ جب سے کھانا کھایا اس نے سر ڈھکے ہی نہیں. جیسے تم شادیوں، عورتیں تک ننگے سر کھاتی ہیں شادیوں میں. جی جی، کیونکہ اس کے بال جو ہے نا وہ کلپ. ایک عورت نے تو پتہ نہیں 50 کلپ لگائے تھے ہر سر میں. یہ کتنی چمٹیاں وہ ہوتی ہیں نا، چھوٹی 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 چھوٹی. عورتیں ننگے سر کھا رہی ہیں، بال نکال کے یہاں پہ ڈالیں. آدمی تو ان کے شیطان بڑے موٹے ہوتے ہوں گے، کبھی کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھتے. یاد رکھو ماں باپ، تم سنو، اگر اپنے بچوں کو صحیح پرورش نہیں کرو گے تو سنو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سبحان اللہ. سبحان. بعض اماں بیٹیوں سے زیادہ پٹے گی جی، قبر میں. کیوں زیادہ پٹے گی بتاؤں؟ بیٹی نے اگر ایسے ہی کپڑے پہنے تو زمانے کو نہیں دیکھ رہی ہے تو اس سے کپڑے پہننا آ رہا ہے کیا؟ دیکھ وہ کیسے پہن رہی ہے، وہ کیسے پہن رہی ہے. بالوں ذرا سنبھال کے کاڑ. اس کا مطلب یہ بال پھیلا. یہ اماں ہے اماں. اور بعض اماں تو ایسا گھوم رہا شادی میں جیسے بھالو پہلے تماشا کر رہے، ریچھ گھومتے تھے نا ایسے چوراہوں پہ دیکھو تو بھالو. منہ پہلے لالی ہوتی تھی لال، اب تو کالی چل رہی ہے جیسے کوئلے کھا کے آئی. لیکن میں جو بتا رہا تھا سنو، اس کا شوہر کہنے لگا اگر 40,000 ہوتے تو آج میں سب کے سب تمہارے لیے خرچ کر دیتا. اب بیوی نے کیا کہا ذرا سنو. کہا میرے سرتاج میں ایک دعا کرتی تھی، یہ بتاؤ یہ سونا میرا ہو گیا؟ کہا جی. کہا سب کچھ تمہارا ہے؟ کہا میں مالک ہو گئی؟ کہا جی. چاہے پھینکوں کنویں میں ڈالوں کچھ بھی؟ کہا کیسی بات کر رہی ہو، جو چاہو کرو، تمہیں پورا حق ہے.
آج تو اب میں گھر آ گئے ہوں نا, جتنا تجوری میں سے نکالنا ہو نکال لو, تمہیں حق ہے. اس نے وہ اتارا اور اتارنے کے بعد اپنے سر کے شوہر کے سر کے اوپر سے گھمایا اور رو کر کے کہہ رہی ہے اللہ میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ دے رہی ہوں. اللہ اللہ آئے ہائے, شوہر کی جان کا صدقہ دے رہی ہوں. سبحان اللہ. شوہر رو دیا یار, اس نے تو مجھے ہی خرید لیا. ایسا سمجھ, ارے دل تو جیتے سمجھے, اور بعض ہار دے گی. سونے کے چکر میں سونے کے ہی صدقے میں شوہر کو دے دیتی ہیں. ارے سونا تو بڑی چیز ہے, کوئی موبائل میں ریچارج کرا دے تو ہی شوہر کو صدقے میں دے دیتی ہے, لے جا. لیکن سنو, کیا بات ہے, اس نے شوہر کو رلا دیا. یار بی بی سے بولا کیسے حق ادا کروں گا تمہارا. کہا میرے سرتاج تم ہو نا, یہ میری ایک سہیلی ہے. اے بیٹا میرا چاند, بیٹھ جا یار, بڑا بھڑک رہا ہے. میری ایک سہیلی ہے, ہاں میری طرف توجہ رکھو. میری ایک سہیلی ہے, وہ غریب ہے, کیا بات, اس کی شادی ہونے والی ہے. میں چاہتی ہوں میرے شوہر کی جان کا صدقہ اگر اسے دے دیا جائے تو اس کی شادی کی خوشیوں میں بہاریں آ جائیں گی. بہت اچھا. شوہر بولا ایک وہ تھی بنڈل دلی کی بلی, وہ چھوڑ کے چلی گئی, ہاں, اور ایک یہ ہے. کہ ایسا کرو 60,000 اور نکال لو. اس نے 60,000 نکالے. اس وقت 1 لاکھ بہت ہوتے تھے حضرت, سن 10-11 کی بات ہے حضرت تقریباً. کہا ایسا کرو اس میں سے اور نکال لو, یہ ہار بھی دے دو اور 40,000 وہ 60,000 روپے بھی دے دو, اور میری تو نہیں تم اس سے کہنا کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے, کسی بھی آدھی رات مجھے ایک فون کر دینا, مطلب تمہیں بی بی تم کہنا کہ مجھے ایک فون کر دینا, وہ چیز حاضر ہو جائے گی. یار وہ دونوں گئے, بیٹھنے کے لیے گئے. اس نے وہ لڑکی جو غریب رہ گئی تھی نا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اب تو وہ مالدار ہو گئی نا, بیوہ کی لڑکی, کہ تو میرے گھر مجھ سے ملنے آئی. میں نے تو سوچا تھا تو اب مالدار ہو گئی, مجھ سے بات نہیں کرے گی. دونوں چپٹی اپنی باتیں کرنے لگی. اس نے جو تھے وہ ہار دے دیا اور دے کر کے 60,000 روپے دیے, سمجھے. تو وہ اس کی ماں نا ایسے دامن پھیلا پھیلا کے دعائیں دے رہی. غریبوں کی دعا لو نا, پھر دیکھو تم کہاں جاؤ. بات بہت آگے نکل گئی, ماشاءاللہ. اب میں پیچھے کو لاتا ہوں. وہ مسجد میں میرے نبی نے تیسرے دن پھر کہا اگر جنتی کا دیدار کرنا ہو تو مسجد کے دروازے کو دیکھو, جو آ رہا دیدار کر لو. یہیں سے بات تو آگے بڑھی تھی. میں پھر وہیں آ گیا, مٹھائی آ گئی کہ ختم کرنا آ گیا. اچھا میں سمجھا کہ مٹھائی آ گئی, دیکھوں ٹائم دیکھ لوں میں. اچھا 1:15 بج گیا. آپ بتاؤ کیا ارادہ, سننا چاہ رہے ہو یا نہیں؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہا. میں آنکھ بند کرے پڑا ہوں. سمجھ رہے ہیں میری طرف؟ مجھے معلوم تھا تمہیں میں رخ موڑ دوں گا ایک دم, تم تو اٹھا ہی دو گے ہاتھ. اور یہ ہاتھ اٹھانا بھی تمہاری غلطی نہیں ہے, ہم جیسے مولانا ان جیسے ناظموں کی غلطی ہے اور ان جیسے شاعروں کی, کیونکہ تم سے اتنے ہاتھ اٹھوائے جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھوانے میں بھی تمہارا فائدہ ہے. کیا بات, کیونکہ اللہ کے نام پر ان ہاتھوں کو گواہ بناؤ گے. تم سبحان اللہ کہہ کے اللہ کی پاکی بولو گے نا, تو یہ ہاتھ حشر کے میدان میں گواہی دیں گے. تو یہ تمہارا ڈبل فائدہ کرا رہے تھے, تاکہ حشر کے میدان میں گواہی دیں. یہ ہاتھ گواہ بنیں گے. مگر تم ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے نا
इतने सेल्फ स्टार्ट हो गए हो, अब तुम देखते नहीं हो कहाँ उठाना कहाँ नहीं उठाना, धड़ा। अब तुम्हारी गलती नहीं, हम जैसे मौलानाओं की गलती है। नए नए सदर साहब बने थे, उन्हें पता ही नहीं था सुभान अल्लाह कहाँ कहना। अच्छा, क्योंकि नए नए सदर साहब थे। मौल साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। सदर साहब 10 का नोट देके बोले सुभान अल्लाह। उन्हें यही पता नहीं सुभान अल्लाह कहाँ कहना। इसलिए थोड़ा इस बीच बीच में इसलिए बातें कर देता हूं ताकि होश में रहो। अब का दीदार करना है तो इनको देख लो। जब देखा तो फिर चचा गए, वो सहाबी उनके साथ रहने लगे। और जैसे ही सहाबी रहने लगे, अब उन्होंने देखा एक दिन कुछ हाथ नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन जब ये थक गए कहने लगे चाचा मैं चल रहा हूं। कहा बेटा ये बताओ तुम मेरे साथ क्यों रहे? कहा इसलिए रहे, नबी ने तुम्हें जन्नती का निशाना बनाया, जन्नती का दीदार बना, दीदार कराया। मैं तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी देखना चाहता था। तो बोले बेटा मिली? बोले चचा बुरा मत मानियो, तुमसे ज्यादा इबादत तो हम ही करते हैं, कोई क्वालिटी नहीं। चचा बोले बेटा जब तुम मेरे 3 दिन मेहमान रहे तो चलो अब मुझे बताना पड़ेगा, बता दूं कौन सी क्वालिटी है? वो तो कूद गए। बोले चचा बताओ ना, बड़े बड़े सहाबी, मुत्तकी, परहेजगार, मुफ्ती, आलिम सब रहेगा, तुम्हारा नंबर आया, कौन सी नेकी है वो बताओ। चचा बोले रहने दो, चलो छोड़ो। अरे नहीं 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 चचा बता, तुम सुनना चाह रहे हो? अच्छा चलो छोड़ो रहने दो। जब तुम लोग इतने जज्बाती हो रहे हो, क्या बता दो बता, लेकिन अमल करोगे बोलो तब बताऊंगा, बोलो इंशाल्लाह, बोलो अमल करोगे। वो सहाबी कहने लगे चचा बोले बेटा सुनो मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं, नमाजें टाइम पे पढ़ता हूँ, दूसरी बात ये नमाजें तुम भी पढ़ते हो, रोजा रखता हूँ तुम भी रखते हो, मैं कमजोर हूँ, बूढ़ा हूँ, जंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम जवान हो जंग करते हो। मगर मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो कोई और नहीं, सिर्फ एक क्वालिटी है, वो ये है कि मैं अपने दिल में किसी की तरफ से मैल, हसद और तकब्बुर नहीं रखता।